بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان بھائی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل علیہ السلام کی یاد میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ حق تعالیٰ آپ کو ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل مبارک سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کی وفات کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حسن صورت اور حسن خوبی میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور انہیں وصیت فرمائی کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اگر واقع ہو، اگر تم اس کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا لینا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس وصیت پر عمل کریں۔ اور حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں خلیفہ مقرر کیا اور آپ اکثر لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت الہی میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض حضرت شیس علیہ السلام کی تبعات کرتے اور بعض قابیل کی اولاد کے تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ بس پھر 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تیمارداری میں لگے رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب حکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک تب کے زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیس علیہ السلام کی زوجت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی زبان عربی تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی نسل سے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 912 برس ہو گئی تو آپ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں سے یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں۔ نمبر 1، خدا کو پہچاننا۔ نمبر 2، نیک اور بد کو جاننا۔ نمبر 3، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا۔ نمبر 4، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا۔
نمبر 5 صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا۔ نمبر 6 غصہ کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا۔ نمبر 7 محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا۔ نمبر 8 گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا۔ نمبر 9 شکر الہی کا ذکر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔